آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے تھے. یہ اس نبی کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا منظر ذرا میں آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، اے بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، سارے کے سارے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع ہونے کا حکم دے دو. حضرت بلال کو اللہ کے نبی جیسے آرڈر کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں سارے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر مسجد فل ہو جاتی ہے. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کس کام کے لیے بلایا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی مدت گزاری ہے. میں تمہارے درمیان اپنی جوانی بھی گزار چکا ہوں، جوانی کے بعد کی زندگی بھی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے. اے میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کسی بھی آدمی کو محمد رسول اللہ کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو میرے ہاتھ سے میرے پیر سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے کسی بھی عمل سے تم میں سے کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف اگر پہنچی ہو، اے میرے صحابہ تم ہچکچانا نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں خود ہی جمع کیا ہے. اگر میری زندگی سے میری ذات سے کسی بھی آدمی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، آئے وہ آج کھڑا ہو کر کے اپنا معاملہ بیان کرے. آج محمد رسول اللہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دینا چاہتے ہیں. اے میرے صحابہ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے معاملے کو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن لے کر کے جاؤں اور کسی آدمی کا معاملہ میرے اوپر باقی ہو. اگر کسی کا معاملہ ہو تو یہیں پہ کھڑے ہو کر کے بیان کر دے. سارے صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی اچانک ایسی باتیں کیوں کرنے لگے؟ آپ ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتے تھے. سارے صحابہ ڈرنے لگے. ایسا تو نہیں کہ کہیں نبی کے انتقال کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی جب آپ نے یہ ہم سے پیش ہی کر دیا ہے، آپ نے ہمیں حکم دے ہی دیا ہے، تو میں آپ کی اپنی زندگی کا ایک معاملہ بتاتا ہوں. اے اللہ کے نبی، ایک جنگ میں آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ جنگ کے ٹائم پہ صفوں کو درست فرما رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ اسی سے صفوں کو سیدھا کر رہے تھے. جب آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا. اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ سے میں بدلہ لے لوں، میں بھی آپ کو کوڑے سے مار کر کے بدلہ لے لوں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے. اللہ کے نبی کوڑا مگا کے اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. آپ ذرا غور کرو، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، یہ سرور کائنات کی بات ہے، جن کے سارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کوڑا مگا کر کے اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا. اے میرے ساتھی، کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے، میں بھی مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ تم کوڑا مار کر کے بدلہ لے سکتے ہو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی، جس ٹائم پہ آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر لگا تھا، اس وقت میں نے اپنے جسم کے اوپر، میں نے اپنے اوپری حصے پر کوئی چادر نہیں ڈالی تھی، میں نے کوئی قمیص نہیں پہنی تھی. آپ نے تو ابھی قمیص پہنی ہے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی انصاف کرنا چاہتے تو آپ بھی اپنی قمیص کو اتاریں، تاکہ میں آپ کے ننگی پیٹھ پر مار کر کے بدلہ لوں، ورنہ یہ انصاف تو نہیں ہو سکتا ہے. سارے لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے اپنے جسم کی چادر کو اتار کر اپنے جسم کی قمیص اور کرتے کو نکال کر کے سائڈ کر دیا. اے میرے پیارے ساتھی، تمہاری بات صحیح ہے، اگر تم کرتے کے اوپر سے مارو گے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے. اب آؤ تم میرے جسم کے اوپر مار کر کے بدلہ لے سکتے ہو. سارے صحابہ پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ ایک آدمی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनके जिस्म पे कोड़े मार करके बदला लेने के लिए तैयार है, वो भी आपकी नंगी पीठ के ऊपर। वो आदमी कोड़े को लहराते भी आता है, आपके पास आता है, और उस आदमी ने आकर जमीन पर कोड़े को पटक दिया और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मुबारक को चूम लिया। कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरी क्या मजाल, मैं आपको कोड़े से मारूं, मैं आपसे बदला नहीं ले सकता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन जैसे आपने ऐलान किया था, मेरी पूरी जिंदगी ये आरज़ू थी कि मैं आपकी पीठ को चूम सकूं, आज तक ये मौका ना मिला। ऐ अल्लाह के नबी, आज मुझे ये मौका मिला, मैंने मजलिस के सामने अपनी आरज़ू पूरी कर लिया। ये उस आदमी की प्लानिंग तो थी, लेकिन नबी को उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस आदमी की प्लानिंग क्या है, ये सच में कोड़े मारना चाहता है या नहीं। आज हम इंसान भी एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे मामलात जुड़े तो होते हैं, लेकिन प्यारे साथियों, आज तक हमें उनके बदले देने का कोई एहसास नहीं पैदा होता है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूँ, हमें यह लगता है कि हम किसी से बदला अगर देने जाएं, हम किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारी इज्जत घट जाया करती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है। अल्लाह के नबी ने भरे मजमे में अपनी कमीज को उतारा, लेकिन अल्लाह की कसम आपकी शान न घटी, बल्कि कुरान में रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी, हमने आपके मकाम को और ज्यादा बुलंद कर दिया है। जरा कभी सीखे हम नबी की जिंदगी से।